دیکھیے جی، اس ٹائم اس ملک کے یرغمال سسٹم نے 47 کی کٹپتلی حکومت نے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتوں پہ مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے، یا شاید وہ کٹپتلی حکومت بھی بے بس ہے، ان کے آقاؤں نے لگائی ہوئی ہے۔ ہم کل روٹین کے مطابق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ پولیٹیکل لوگوں کی جو ملاقات ہوگی وہ تھرسڈے کو ہوگی، ہم گئے، ہم تقریباً 2 بجے گئے، ہم 4:30 تک وہاں رہے، اور باقاعدہ 5 بجے پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ جو ہے نا یہاں سے جائے، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ تو پھر ہم نے تقریباً 5 بجے باہر جا کے پریس ٹاک بھی کی، ہم نے ملک کو بتایا، ملک کے عوام کو بتایا کہ کس طرح ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ان کو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کس طرح ان کی اہلیہ کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، کس طریقے کے یہ سازشیں کر رہے ہیں، تاکہ ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو خان صاحب کی جو کمیونیکیشن ہے، جو خان صاحب اڈیالہ جیل سے پورے ملک کو چلا رہے ہیں اس ٹائم، وہ کسی طریقے سے روکا جائے، کیونکہ عوام کے دلوں سے تو وہ خان صاحب کے لیے محبت نہیں نکال سکتے۔ آپ کو عدالتوں سے کوئی ہے امید؟ دیکھیے جی، ہم نے کنٹیمپٹ کی ہوئی ہے، ہر ایک بندے نے انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی کنٹیمپٹ کر لی ہے، اور ہم نے ریٹ پٹیشن بھی کی ہے۔ اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ میں نمبر آف کیسز پینڈنگ ہے اس حوالے سے، تو آج بھی ہماری کنٹیمپٹ لگی ہوئی ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشنز دی ہے اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ کو۔ جیل احکام بھی آئے تھے، جیل احکام جب یہاں آتے ہیں تو مکر جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ تو آئے ہی نہیں تھے، کبھی کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں جی کہ شاید CCTV میں نہیں آئے، عجیب و غریب قسم کی ایکسکیوزز دیتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ زندہ انسانوں کو یہ غائب کر دیتے کہ جی وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ تو آج بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک لیم ایکسکیوز دیا ہوا ہے۔ ہم نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے پاس پکچرز ہیں، ہمارے پاس پریس کانفرنس کی کلپس ہیں جو ہم نے وہاں پہ کی ہے، اور ہمیں خان صاحب تک رسائی دی جائے، خان صاحب کے وکالت نامے سائن کروائے جائیں، خان صاحب کی پٹیشن سائن کروائے جائیں۔ اس ٹائم تو انصاف کا نظام نے مکمل طور پہ خان صاحب کے لیے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، نہ ان کے وکالت نامے سائن ہو رہے ہیں، نہ ان کی پٹیشن سائن ہو رہے ہیں، نہ ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے کی فیسلٹیز تو چھوڑیں، ان کو اور ان کی اہلیہ کو ایک عام قیدی والی فیسلٹیز بھی نہیں دی جا رہی۔ مشال یوسف صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کا عہدہ بڑا چینج ہوتا رہتا ہے، آپ اسپیشل کوئی نہ کوئی عہدے پہ کام کرتی ہیں، آج کل آپ کے پاس کون سی وزارت ہے، کس عہدے پہ آپ بطور کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف کی میں کور کمیٹی کی بھی ممبر ہوں، لیگل کمیٹی کی بھی ممبر ہوں، خان صاحب کی کور ٹیم کی ممبر ہوں۔ اس ٹائم میں 2 ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں۔ اس ٹائم میں خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی ایز اے فوکل پرسن کی ذمہ داری نبھا رہی ہوں، بی بی صاحبہ کی اسپوکس پرسن کی حیثیت سے بھی ذمہ داری نبھا رہی ہوں، ورکرز کے جو ویلفیئر کی کمیٹی بنی ہے اس کی کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں۔ کافی ذمہ داریاں ہیں جو اس ٹائم میں ایمانداری سے نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور الحمدللہ جب بھی اس طریقے کے چیلنجنگ ٹائم میں مجھے کوئی عہدہ ملا، کوئی ذمہ داری ملی، میں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ میں اس ذمہ داری کے ساتھ ایمانداری سے میم آپ نے ذکر کیا کور کمیٹی کی آپ ممبر ہیں، رات شیر افضل مروت نے بیان دیا ہے کہ عمران خان نے شہباز گل کو کور کمیٹی سے نکال دیا تھا، لیکن اس کو نہیں نکالا گیا، تو عمران خان جو حکم دیتے ہیں اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بات تو یہ جی، مجھے نہیں پتا شیر افضل مروت بھائی نے کیوں یہ میسج دیا، میں ان کو کبھی بھی صاحب نہیں بولتی، میں ان کو بھائی بولتی ہوں، اور انہوں نے اس طرح کا کیوں دیا، کیونکہ جتنا میرے نالج میں ہے خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ شہباز گل کو یا کور کمیٹی سے نکالا جائے یا پولیٹیکل کمیٹی۔ اچھا، شاندانہ گلزار کے ساتھ آپ کے کچھ اختلافات ہیں، اور ان کی جانب سے کچھ کہا بھی گیا ہے کہ یہ غدار ہے ہماری پارٹی کے اندر، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ میرے شاندانہ گلزار کے ساتھ کوئی بھی اختلافات نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس نے آؤٹ آف دا نو وے میڈیا انٹرویو کیوں دیا، کہاں سے وہ واپس آ رہی تھی کہ انہوں نے ایک پراپر طریقے سے، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ایجنڈے کے تحت، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں وہ انٹرویو دیا، مجھے تو